الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد سیریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا اور عقیدہ رسالت یعنی نبیوں پر ایمان لانے کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جس عقیدے پر بات ہوگی وہ ہے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس سلسلے میں ہم 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، ملائکہ کون ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، ملائکہ کے بارے میں اب تک لوگوں کا کیا تصور رہا ہے، یعنی لوگ ان کے بارے میں کیا خیال کرتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے مطابق ملائکہ کن کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے عقیدے کے اس ٹاپک کو غور سے سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ ملائکہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک کے لیے ملک بولتے ہیں اور زیادہ ہو تو ملائکہ۔ اردو اور فارسی میں فرشتہ اور فرشتے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ انگریزی زبان میں اینجلز بولا جاتا ہے۔ ملائکہ نور سے بنی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر اس دنیا کے بلکہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ اسے نافذ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ وہ انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کی صفت سے محروم ہیں۔ یعنی جس طرح انسان اچھے اور برے دونوں طرح کے کام کو اختیار کر سکتا ہے، زبان سے میٹھے بول سکتا ہے اور اس کے بجائے گالی بھی دے سکتا ہے، دل آزاری کر سکتا ہے، لیکن فرشتے صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی کام کے کرنے میں بے اختیار ہیں۔ جہاں تک بات ہے ملائکہ کے متعلق لوگوں کے تصورات اور خیالات کی، تو مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب سے جڑے لوگوں میں جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب سے جوڑتے ہیں، ملائکہ یعنی فرشتوں کا تصور ان میں موجود ہے۔ ہاں، ان قوموں نے ایک بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ان فرشتوں کو خدائی رتبہ دے کر انہیں خدا کا شریک اور پارٹنر بنا لیا ہے۔ مثلا عیسائیوں نے خدا کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو، جن کا ملائکہ میں بہت اونچا مقام ہے، خدائی کے ایک حصے میں شریک کر لیا ہے۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام 1/3 آف گاڈ بن گئے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی فرشتوں کا ایک ایسا تصور ہے جن کے ساتھ وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ اور اگر بات کریں عرب کے زمانے جاہلیت کے لوگوں کی، تو وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب غلط تصورات تھے اور ہیں۔ اسلام نے سختی سے ان فاسد خیالات سے روکا ہے۔ لیکن آج کے ماڈرن زمانے میں مادہ پرستی اور ظاہر پرستی کی وجہ سے کچھ لوگ فرشتوں کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک فرشتے اور جنات و شیاطین جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ نظر آتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں۔ بھلا انہیں کیسے مان لیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا یا جنات و شیاطین کا انکار کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے، کائنات کی ایک بڑی حقیقت اور سچائی کا انکار کرنا ہے اور جھٹلانا ہے۔ اور یہ بات سائنسی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اندیکھی مخلوقات، انسین کریشنز اس دنیا میں بے شمار موجود ہیں، جنہیں ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزوں کی تحقیق مائکروسکوپ کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بلکہ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو کیا خوردبین کے ایجاد سے پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں؟
پانی کے چھوٹے سے قطرے میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز نہیں تھے؟ خون کے قطروں میں جراثیم نہیں تھے؟ یہ ساری چیزیں تھیں مگر دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم اپنے وجود پر ہی غور کر لیں تو یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہمارا وجود جسم اور روح سے مل کر بنا ہے، لیکن روح دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیز موجود ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، یہ تصور سائنسی اصول کے بھی خلاف ہے۔ اور انسان کا علم اور معلومات کے ذرائع محدود ہیں۔ جہاں انسان کا اپنا علم اور تجربہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وحی الہی والے علم کی شروعات ہوتی ہے، اور ایمان و اعمال سے متعلق تمام باتیں ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملائکہ کے اقرار کر لینے کے بعد محترم سامعین، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر ملائکہ کرتے کیا ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں فرشتوں کے، ملائکہ کے بہت سے کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ فرشتے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کی تعداد کا صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ مشہور 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس وحی لانے کا کام کرتے تھے۔ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی، لیکن زمین پر حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور سے شب قدر میں ان کی آمد فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ پورا کھینچا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم سے پانی برسانے اور مخلوقات کو ان کے حصے کی روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں، وہ اس خدمت پر مامور ہیں۔ ان کے ماتحت بے شمار اور بھی فرشتے ہیں۔ تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنے کا کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ پہلی بار جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے انسان اور جانور مر جائیں گے، اور کائنات کی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اور ساری زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ چوتھے مشہور فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام جاندار کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ ان کے ماتحت بھی بے شمار فرشتے ہیں جو ایک وقت میں لاکھوں آدمیوں کی جان نکال لیتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور تمہارے پاس نگرانی کرنے والے فرشتوں کو بھیجتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو یہ فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام فرشتے انجام دیتے ہیں۔ مثلاً ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے رہتے ہیں جو ان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سورہ انفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک تمہارے اوپر کچھ فرشتے نگراں مقرر ہیں جو باعزت ہیں، تمہارے کاموں کو لکھنے والے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے واقف ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو جنت اور جہنم کے انتظام پر مقرر ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخری رکوع میں
جنت کے داروغہ اور جہنم کے داروغہ ان فرشتوں کا اور ان جنت اور جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ہم کلامی کا پورا منظر ایک کھینچا ہے۔ سورہ رعد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور جنتیوں سے کہیں گے تم سلامت رہو اس وجہ سے کہ تم دین پر جمے رہے، سو آخرت کا انجام بہتر ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کا ذمہ دار فرشتوں ہی کو بنایا ہے۔ سورۃ التحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پر بہت سخت اور مضبوط فرشتوں کا پہرا ہے۔ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں جو ہر وقت عرش الہی کے ارد گرد کھڑے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورہ زمر کے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تم دیکھو گے کہ بہت سے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی ان کے بہت سے کاموں کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا صبح کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت روئے زمین پر اترتی ہے جو شام تک رہتی ہے، اسی طرح شام کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے جو صبح تک رہتی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی رہتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہو، اور جو لوگ دین سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنا وقت فارغ کرتے ہیں اور کوشش جاری رکھتے ہیں، ان کے احترام میں فرشتوں کی ایک جماعت اپنے پروں کو بچھا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی دین سیکھنے کی نیت سے پروگرام سن رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ فرشتوں کی مجلس میں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل و زبان سے یہ اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، اور وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے شریک نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ان تمام باتوں کو ہم سچ جانتے ہیں جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیثوں میں ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی فرضی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ امید ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا پروگرام جو پیش کیا جائے گا اس کا عنوان ہوگا تقدیر پر ایمان لانا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔